اب جو اس کا سب سے زہریلا اور خطرناک استعمال ہے سوشل میڈیا کا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ ہے کیونکہ کوئی بولا نہیں تھا اس کے نقصان میں کوئی نہیں بولا تھا اتنے بڑے مجمع میں سے، یعنی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، وہ ہے منورنجن کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، انٹرٹینمنٹ کے لیے، منورنجن کے لیے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں اس کا استعمال منورنجن کے لیے؟ مائنڈ فریش کروا پاتا لاؤ ذرا ریل جو ریل دیکھ رہے ہیں، اور ریل کا معاملہ ایسا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے اتنے لگے کہ عشاء کا سلام پھر کے آپ دیکھنے بیٹھ جاؤ تو فجر کی جماعت کھڑے ہونے تک بھی ریل ختم نہیں ہوگی، گناہ کے انبار جمع ہو جائیں گے لیکن ریل ختم نہیں ہوگی۔ تو منورنجن کے لیے اس کا استعمال یہ سب سے خطرناک استعمال، سب سے نقصان دہ استعمال، اس لیے کہ انٹرنیٹ اور موبائل کو بنانے والوں نے منورنجن کے لیے نہیں بنایا، منورنجن کے لیے نہیں بنایا، چاہے اس کے اندر چیزیں داخل کی گئی منورنجن کی، لیکن اس کا استعمال منورنجن کے لیے بنایا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ابھی ایک آپشن موبائل میں پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہوا ہے، ڈیجیٹل ویل بینگ، یہ معلوم ہے اس کے بارے میں کسے؟ موبائل لاتے ہو نا، مانو تو موبائل જોઈએ છે 40,000 نوا فیچرز واڑو જોઈએ છે، تو یہ فیچر آتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل ویل بینگ، کسی کو معلوم ہے یہ فیچر کیا ہوتا ہے؟ اس کا استعمال کیا؟ جی جی اسکرین ٹائم بتاتا ہے، صحیح جواب دیا ہوتا ہے کہ یہ فیچر ہوتا ہے آپ کا موبائل آپ نے کتنی مرتبہ استعمال کیا، کتنا ٹائم آپ کا فون کے پیچھے لگا ہے، اس میں بھی اسپیشل یوٹیوب کے پیچھے آپ کا آج کے دن کا 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم لگا، واٹس ایپ پر کتنا ٹائم لگا، نیٹ فلکس پہ کتنا ٹائم لگا آپ کا، اور اسی طریقے سے اسنیپ پہ، انسٹا پہ کتنا ٹائم لگا، اور اس کا جو جائز استعمال تھا کمیونیکیشن کا، اس پہ کتنا ٹائم لگا، یہ سب کون بتاتا ہے؟ ڈیجیٹل ویل بینگ۔ اس میں پھر آپشن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی میں خود اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر میرا کم ٹائم لگے، دن بھر کی خالی میں 30 منٹ یوٹیوب کو دینا چاہتا ہوں، آپ نے 30 منٹ سیٹ کر دیا ادھر، تو پھر آپ دن بھر میں جب بھی یوٹیوب کھولیں گے اور 30 منٹ آپ کی ہو گئی، صبح میں 5 منٹ دیکھا تھا، دوپہر میں 10 منٹ دیکھا تھا، اور شام کو 10 منٹ دیکھا تھا، 25 ہو گئی، اور رات کو آپ لے کے بیٹھے 5 منٹ میں آپ کی مجموعی دن بھر کی 30 منٹ ہو گئی، تو اس کے بعد یوٹیوب کیا ہوگا؟ کالا ہونا شروع ہو جائے گا، جی ہاں، اسکرین دھیرے دھیرے کالی ہونی شروع ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر اور چلے رکھیں گے تو کالی ہو جائے گی، یعنی بھائی تیرا ٹائم ہو گیا، اب رکھ دے اس کو۔ یہ کون بتائے گا؟ اندر سے فون بتائے۔ انسٹاگرام پہ آپ کا یوز بڑھ رہا ہے، آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہاں لمٹ سیٹ کریں، انسٹاگرام پہ ٹائم ریل دیکھتے دیکھتے بڑھ گیا تو پھر دھیرے دھیرے فون کالا ہو جائے گا، اور کالا نہ رکھنا ہو، کالے میں تکلیف ہوتی ہو تو ببلز بھی آتے ہیں، ببلز لگتی ہے تو دھیرے دھیرے فون میں پھکے پھکے ہو جائے گا، دوسرا کچھ نہیں دیکھے۔ تو یہ ڈیجیٹل ویل بینگ، یہ فیچر فون میں ڈالنے کا مطلب کیا کہ یہ منورنجن کے لیے نہیں بنایا ہے، تم منورنجن کے لیے استعمال کرتے ہو تو لمٹ میں رہو، نہیں تو یہ منورنجن تمہیں کہاں پہنچا دے گا۔ لیکن اس کی لمٹ نہیں رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب منورنجن کے لیے سب سے زیادہ استعمال یہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہونے لگا۔ ایک بندے کا موبائل کے پیچھے خرچ ہونے والا ٹائم آپ گنو تو 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے،
اس میں سے جائز استعمال بتائے تھے نا، کمیونیکیشن، انفارمیشن اور بزنس. اس کا آپ گنو ٹائم دو 30-40 منٹ مشکل سے ہوتی ہے. باقی کے 8 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے گئے کس کے لیے؟ منورنجن کے لیے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا اور موبائل انٹرنیٹ کا ایڈکشن لگ گیا. کیا لگا؟ لت. کیا کہتے ہیں؟ لت. ایکسپرٹ نے اس پر سروے کیا تو ان کے سامنے یہ بات ہے. ایکسپرٹ میں وہ خالی مسلم ایکسپرٹ اور مولوی صاحب لوگوں کی بات نہیں ہے. دنیا بھر کے ایکسپرٹ جب اس کے پیچھے انہوں نے دماغ لگایا تو پتا چلا کہ ایک بندہ اگر دن بھر کے خالی 4 گھنٹے یہ موبائل پر لگاتا ہے، 24 میں سے 4 گھنٹے موبائل کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے لگاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس بندے کو موبائل اور انٹرنیٹ کا ایڈکشن یعنی لت لگ گئی ہے. میرے کو لت لگی ہے کہ نہیں یہ میں چیک کرنا چاہوں تو مجھے اپنے فون میں مل جائے کہ جناب علی آپ کا یوٹیوب پر، آپ کا انسٹا پر، آپ کا فلاں فلاں پر کتنا وقت جاتا ہے. 4 گھنٹے سے زیادہ وقت جاتا ہے تو آپ خود طے کر لیجئے کہ آپ بیمار ہیں. جی کیا ہے؟ آپ بیمار، آپ بیماری لگ گئی ہے. عجیب معاملہ ہے کہ شراب کی لت اگر کسی کو لگ گئی ہو تو اس کو تو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ یہ شراب کی لت ہے نا. شراب کی لت تو سمجھتا ہوں کہ کسی کو شراب کی ایسی عادت لگی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. تو آپ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہو برا سمجھتے ہیں؟ جی برا سمجھتے ہیں. کیوں برا سمجھتے ہیں؟ شراب کی لت کو برا سمجھنے کی وجہ کیا؟ حرام ہے. ایک وجہ مولانا نے بتائی، کیا؟ حرام ہے. اور جی شراب کی لت یہ بری ہے، اس کی وجہ عقل ختم ہو جاتی ہے، آدمی ہوش اور حواس بھول جاتا ہے، بہن بیٹی کا اور بیوی کا فرق بھول جاتا ہے. جی تیسرا شریر کے نقصان، بدبو آتی ہے، ہیلتھ کے ایشو ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے اندر سے کلیجہ ختم ہو جاتا ہے. اور جی برائیوں کی جڑ. تو اس کی وجہ سے شراب کا لت لگا ہوا بندہ اگر کہیں مل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مانس کتلو ہم جائے مانا ہم مدد نہ تھے چھوڑوا تیار نہ تھے. એના કારણે તો કેટલા ઝઘડા થયા. એની બૈરી કેટલી વખત રિસાઈને જતી રહી. એ सब बोलते कि नहीं है ना. शराब में आप लोगों ने जो वजह बताई, इस वजह के एतबार से इसकी लत लगे हुए को हम बुरा समझते हैं और उसका नुकसान आपके सामने है. तो इंटरनेट और सोशल मीडिया इसका जो एडिक्शन है, इसकी लत है, उसका नुकसान उससे ज़्यादा है. भाई इन्होंने बताया था कि हराम होने की वजह से शराब की लत वाले को हम बुरा समझते हैं. तो म्यूजिक कौन सा जायज़ है? औरतों की तस्वीरें, वीडियो ये कहाँ जायज़ है? फहाशी, हुरियानी, पॉन्स ये कहाँ जायज़ है? जुगाड़, सट्टे जो इंटरनेट और सोशल मीडिया से होता है ये कहाँ जायज़ है? तो नाजायज़ और हराम होना तो इसमें ज़्यादा है ना. दूसरे नंबर की बात क्या थी कि हेल्थ के इश्यू होते हैं, इससे जिगर और फेफड़े खत्म हो जाते हैं शराब पी पी के. इसमें नहीं होती बीमारी हेल्थ की. भाई आप लोगों तक ये बातें पहुंची कि नहीं कि कितने बच्चे इसकी वजह से आँख की बीमारी में मुब्तला हो गए, आँखें इनकी फेल हो गई, कितनों की दिमाग की रगें खुश्क हो गई. अब हाल ये है कि ये इनके हाथ यूं यूं होते रहते हैं, गेम खेल खेल के यूं होना बंद नहीं होगा. सब परेशान है. हेल्थ के इतने इश्यू आ रहे हैं. ये सुबह में मैंने रिसर्च पढ़ा था. 55% parents are very extremely concerned about teens mental health by using social media. कि 55% माँ बाप इस बारे में बहुत गहरे फिक्रमंद हैं
کہ ان کی اولاد سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے پرابلم میں، دماغی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ 55% والدین کو اس کی گہری فکر لگی ہے کہ کیا کرے ہمارے بیٹے دن بدن ان چیزوں میں بگڑ۔ تو شراب میں تو جگر خراب ہو رہا ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے خراب ہوتا ہے اور کم لوگوں کا خراب ہوتا ہے، اس میں زیادہ لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایڈکشن کتنا خطرناک ہے۔ تیسری وجہ کیا بتائی تھی کہ اس کی وجہ سے آدمی کی عقل چلی جاتی ہے، آدمی بیوقوف بن جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سوشل میڈیا سے نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا سوشل میڈیا۔ نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی۔ وہ کنسنٹریشن، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو توجہ رکھنے کی جو اندر کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایک چیز پر کنسنٹریٹ نوجوان نہیں کر پا رہے کیونکہ ہر 30 سیکنڈ میں ان کو نیا مواد چاہیے، ریل میں 30 سیکنڈ کے بعد دوسرا چاہیے اور دوسرا چاہیے اور دوسرا چاہیے، جس کے نتیجے میں ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ دن بدن مینٹل ہیلتھ اور پاگل پن اتنا بڑھ گیا کہ اب سارے لوگ اس کی فکر میں لگے کہ کیا کرے کہ یہ چیز کا۔ تو شراب سے زیادہ تو اس کی لت بری ہوئی ہے، لیکن اس کی لت کو کوئی لت سمجھتا نہیں ہے۔ منورنجن کے لیے استعمال کوئی برا نہیں سمجھ رہا۔ اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی نہیں بولا کہ منورنجن کے لیے اس کا استعمال یہ اس کا نقصان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی لت، اور یہ لت خالی نوجوانوں کو نہیں لگی ہوئی، بوڑھے سفید داڑھی والے، نماز پڑھنے والے، ان کو بھی بچوں نے موبائل لا کے دے دیا ہے کہ ابا آواز ہمیں پہلو نینو موبائل نہ واپرو موٹو واپرو ہے، ایماندار اور بدو ہارو آواز، تو وہ ابا بھی اب ہارو دیکھنے بیٹھ گیا، وہ بھی وہ یوٹیوب کے شارٹ دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی بازو جوجے آگے وہ کرا جوجے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایڈکشن نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں؟ اس کی لت کی وجہ سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ منورنجن کے استعمال میں بہت سارے گناہوں کی نفرت دلوں میں سے ختم کر دی۔ میوزک کا میں نے آپ کو بتایا، بد نظری کا آپ کو بتایا، بد نظری، میوزک، اور اسی کے ساتھ بے حیائی، بدکاری، غیر محرموں کے ساتھ تعلق رکھنا، اور کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس کی باتیں معلوم کر لینا، یہ سب گناہ نہیں رہے۔ یہ بڑے گناہ تھے، لیکن حال یہ ہوا کہ اس کے گناہ کی نفرت چلی۔ اب بنداس بندہ، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ میں کبھی اسٹیٹس دیکھتا ہوں کسی کا، تو مجھے اس میں کبھی اس نے بیک گراؤنڈ میں میوزک رکھا، چیز صحیح تھی، کہیں سے کوئی آیا ہوا تھا، چھوٹا سا ویڈیو اپنے اسٹیٹس پر لگا دیا، اس میں مضمون بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ جس کے میوزک کی بات میرے تک پہنچی ہو، میں اس کو کہنے کا نہ چھوڑوں، اکثر کو کہہ دیتا ہوں، فوراً اس کو کمنٹس کرتا ہوں کہ بڑی اچھی بات آپ نے میوزک کی وجہ سے ایسی خراب کر دی کہ جتنے سنیں گے اتنے آپ گنہگار ہوں، چاہے برا لگے تو، لیکن اچھا ہے مزاج کے لوگ برا نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ شکریہ، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ توجہ ختم ہو گئی، بھئی اب میوزک رکھ رہا ہے بندہ، عورتوں کی تصویر کمپنی نے دیا ہے، ہماری کمپنی ہے کہ دوسرا کا ایڈورٹائزمنٹ ہمارا رکوا نہیں، اندر لڑکیوں کی تصویر ہے، لڑکیوں کی ویڈیو، ٹائر کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اور لڑکی دکھا رہی ہے، بھئی ٹائر بیچنے کا ہے کہ اس کو بیچنے کا ہے۔ موبائل کے ایڈورٹائزمنٹ میں لڑکیاں اور اس کے ویڈیو آ رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے گناہوں کی نفرت ختم ہو، یہ گناہ نہیں رہے لوگوں کے۔ تو منورنجن کا استعمال اس کا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب اس کی لت سے اور اس کے نقصان دہ استعمال سے بچنے کے لیے
3 چیزیں خالی آج کے اس مجلس میں، چیزیں زیادہ ہیں، میں نے پورا پوسٹر بنایا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ پوسٹر پبلش کر کے ہم مسجدوں تک، گاؤں تک اور ہر شہر کے چوراہوں تک جہاں نوجوانوں کی بیٹھک ہوتی ہے، گلوں پر، ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ، سب جگہ وہ پوسٹر پہنچائیں گے کہ جس میں ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ اتنی چیزیں آپ اختیار کر لو، دھیرے دھیرے اس کی لت سے آپ نکل جائیں. جیسے شراب کی لت میں، نشے کی لت میں مبتلا شخص کو ریہیب سینٹر میں لے جایا جاتا ہے اور ریہیب سینٹر میں اس کا دھیرے دھیرے علاج کیا جاتا ہے، اس کو اس کی مخالف چیزوں کی عادت بنوائی جاتی ہے، دھیرے دھیرے کر کے اس کا ایڈکشن اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے. تو اس ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے آج کی مجلس میں صرف 3 چیزیں میں بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا، یہ آخری بات ہے پھر ختم. پہلے نمبر کی چیز ہے کہ یہ موبائل جب بھی آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس کا لاک کھول رہے ہیں، تو لاک کھولنے سے پہلے آپ نیت بنا کہ بھائی میں کس کام کے لیے کھول رہا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کام کے لیے کھول رہا ہوں. پہلے سے نکی کریں، اس کے بغیر لاک نہ کھولیں. جس کام کے لیے لاک کھولا ہے وہ کام پورا ہو گیا، واپس بند کر کے رکھیں. جیسے مثال کے طور پر کہ بھائی ابا نے کہا کہ بیٹا چاچا کو فون لگا کے کہتے کہ تم شام کو آؤ نا تو ذرا وہ تھیلی لے کے آئے. اور میں لاک کس کے لیے کھول رہا ہوں؟ چاچا کو فون لگانے کے لیے. اور چاچا کو فون لگانے کے لیے لاک کھولا، سیدھا چاچا کو فون لگایا، کیا اور پھر رکھ دو. مشکل پڑے گا تھوڑا سا شروع، کیونکہ لت لگ گئی ہے نا. لت لگنے کی وجہ سے کیا ہے؟ خالی مگر جو تو چھوڑے کو کھایو ایسا دیکھنے کی خامخواہ کی عادت پڑی ہوئی. آدھا گھنٹہ آپ کسی نوجوان کو ایسا دیکھو کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہو، اس نے کھول کے دیکھا. تو اس کا کیا مطلب کہ بیماری لگ گئی. اس کے چھڑانے کی عادت ہے کہ جب بھی کسی کام کے لیے، چلو آپ کو یوٹیوب پہ جا کر ہی دیکھنا کہ ہمارا جلوس ہے یوٹیوب پر کہ آج بہت آڑاتی اچھا تھا ہم ویوستھت کو چکن کی ریسیپی بنے کھاوی سے گھر والا بتاوی جائے گا تو ذرا آلو چکن بنایا جائے. اس کے لیے یوٹیوب پر آپ نے کہ لیٹسٹ چکن ریسیپی ایسا کر کے یوٹیوب پر آیا، وہ دیکھا، بیوی کو بھیجا، پھر رکھ دو واپس. لیکن چکن کی ریسیپی کے ساتھ آپ دوسری ریسیپیاں دیکھنے چلے جاؤ تو اس لیے یہ نکی کرنے کا ہے کہ میں لاک کیوں کھول رہا ہوں، کس کام کے لیے فون پہ جانا ہے. مجھے گوگل سے کچھ پوچھ کے معلوم کرنا ہے، یوٹیوب پہ کچھ دیکھنا ہے، واٹس ایپ پہ کسی کا کچھ دیکھنا ہے، فون کرنا ہے، میسج کرنا ہے. جس کام کے لیے پہلے نکی کرو کہ آ کام ماٹا فون کھولوانا ہو، اس کے بعد پھر وہ کام ہو جائے بند کر لو. اس سے عادت دھیرے دھیرے کرنا. ایک چیز سمجھ میں آ گئی. دوسرے نمبر کی چیز، ابھی میں تو کہتا ہوں مجلس میں کر دو تو بھی ثواب کا کام ہے، اور مجلس کے بعد کرو تو بھی تمہیں اختیار. اپنے فون میں دیکھو کہ کتنی اپلیکیشنیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کام کی نہیں، اور کام کی چیز ابھی میں بتا چکا. کمیونیکیشن، انفارمیشن اور بزنس، ان 3 کے علاوہ اور چیزوں کی جو اپلیکیشنیں بھری ہوئی ہے، گیمیں بھری ہوئی ہے. کیا بھرا ہوا ہے؟ گیم. مول صاحب بدو تمہیں سائڈ پر کو گیم کو مننا ہمارا مغز فریش سے جیسے گیم سے مغز فریش ہو جاتا ہے. گیم کا اگر ایک فائدہ بھی کوئی بتا دے نا تو میں اس کو کہوں گا ہاں بھائی دعا کر، ایک فائدہ کوئی بتا دے. یہ جو ڈیجیٹل گیم ہے موبائل میں، اس کا ایک بھی فائدہ نہیں ہے، ایک بھی فائدہ. کوئی ایسا نہیں کہ مول صاحب مغز نہیں کسوٹی تھا اسے مغز فریش تھا اسے. یہ ایسا اگر کسی کے من میں ہے تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ مغز کی کسوٹی اتنی ہو گئی کہ یہ مینٹل بیماریوں میں مبتلا ہو گئی. یہ مغز کی کسوٹی ہوئی کہ مغز کی چٹنی ہو گئی. تو گیم میں ایک بھی فائدہ نہیں، اور نقصان اتنے سارے ہیں کہ اپنے گنانے جاؤ تو لمبا ٹائم گزر جائے. تو اس لیے جتنی اپلیکیشن ایسی اپنے فون میں گیمیں ہیں، اور یہ اسنیپ چیٹ ہو گیا، اسنیپ چیٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. انسٹاگرام کا ایسا کہتا ہوں بزنس کے لیے ہے، تو میں نے ابھی بزنس کی حالت بتا دی
કે 1 લાખ લોકો જોવા એમાંથી 3 લોકો ખરીદવા માટે આવે, 3 માંથી 2 ભાવ કરાઈને જાય, एक જ हर खरीदे ले तो कितना बिजनेस हुआ और गुना इतना सारा। तो इसलिए इंस्टाग्राम भी मेरे हिसाब से काम की चीज़ नहीं, स्नैपचैट भी काम की चीज़ नहीं, और दूसरे बहुत सारे। तो जितनी एप्लीकेशन है काम की नहीं है, इसको अभी अनइंस्टॉल करो। उसमें अकाउंट बना हुआ है तो अकाउंट डिलीट करो, साइन आउट हो जाओ, और वो एप्लीकेशन है अपने फ़ोन में से निकाल। दूसरे नंबर की चीज़ में बता रहा हूँ, और दूसरे नंबर की चीज़ में भी ये शामिल है कि जितनी एप्लीकेशन है आपकी काम की है, जैसे अगर व्हाट्सएप आपके काम का है, या गूगल पे आपका काम का है, या रिचार्ज की कोई एप्लीकेशन आपके काम की है, या आपके बिजनेस के हवाले से कोई और काम का है, एंजल और इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे शेयर बाजार के एप्लीकेशन, वो आपके काम के हैं। तो जो काम की एप्लीकेशन है अंदर में जाके उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। क्या करो? नोटिफिकेशन बंद। ये दूसरे नंबर का काम बताया। जो एप्लीकेशन है काम की नहीं है उसको ख़त्म करो, जो काम की है उसका नोटिफिकेशन बंद करो। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो आ जाता है ना, हाँ जो कह लो बदवायु है ना, ये ऊपर से खिड़की खोलते हैं ना, यूट्यूब में आयु सको, व्हाट्सएप में आयु सको, गूगल पे में आयु सको, आयु सको, ऊपर से यूँ खिड़की उतार दे ना तो सब निकलता है, इसको नोटिफिकेशन कहते हैं। वो बंद होनी चाहिए, वो बंद कर दो। आप ऐसा कहोगे कौन सा नोटिफिकेशन ना हो तो मैं खबर हो पड़ा। मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको किसी ने कहा है कि वो ऑफिस जाए ना फोटा मोकलू छो ना बापरो लिस्ट मोकलू छो, तो उसके इंतजार में नोटिफिकेशन खुली रखने की क्या जरूरत? सीधा उसका व्हाट्सएप जाके चेक कर लो ना कि उसने भाव का लिस्ट भेजा कि नहीं भेजा। नहीं भेजा तो उसको फोन कर दो, पहले સુધી आयु ना थी। सीधी सी बात है। नोटिफिकेशन चालू रखने का क्या मतलब? नोटिफिकेशन का हाल ये कि उस पर सर्वे हुआ कि एक नोटिफिकेशन जो आई हुई है उस नोटिफिकेशन को बंदा खोल के अंदर जाता है तो कम से कम 20 मिनट पहले वो बाहर नहीं आता। ऐसा सर ज़्यादातर लोगों का यह हाल है कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से बंदा अंदर गया है तो 15-20 मिनट से पहले बाहर नहीं आता, जिसका नतीजा है कि बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा। तो आदत छुड़ाने की 3 चीज़ों में से पहली चीज़ मैंने आपको बताई जी, नीयत बनाओ। फ़ोन खोलने से पहले किस काम के लिए खोल रहे हैं, काम हो जाए फौरन बंद करो, ठीक है। दूसरे नंबर की चीज़, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है सब रिमूव, और जो काम की एप्लीकेशन है उसमें नोटिफिकेशन ऑफ। भाई इतना तो होगा कि नहीं, मैं अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ करूं, इसमें मुझे कहा योगी जी रोकने आते हैं रोकने, शाह जी आते हैं कि भाई शाह साहब ने बोल दिया है कि आप अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ नहीं कर सकते। हमारा हाल ये है कि कुछ भी कहो तो फौरन क्या मैं तो बहु इरादों से पण सरकार ने वालों को पैसे लाशे ने मन कशु करवा नहीं दे, ऐसा कह के 2 शैतानों के नाम सब अपना सारा अपना गुस्सा उनके हवाले करते हैं। आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑफ करें, इसमें आपको कौन रोकने आता? सरकार रोकने आती है, तो इतना ऑफ कर दो। तीसरा काम और आखिरी काम, तीसरा और आज की मजलिस के हवाले से आखिरी काम, कि आप अपने इंटरनेट के इस्तेमाल को कंट्रोल में लाओ। इंटरनेट के इस्तेमाल को कंट्रोल में लाने का एक तरीका जो आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। अभी मैं खाने बैठा हुआ था, यहीं पालनपुर की बात करता हूँ। एक हजरत हमारे साथ खाने बैठे हुए थे, मैं देख रहा था उनको। हजरत ने मोबाइल निकाला, ऊपर से इंटरनेट बंद होता है, इंटरनेट शुरू किया, जो कुछ आने का था 1 मिनट में आ गया, फिर से इंटरनेट बंद कर दिया और देखा व्हाट्सएप पर किसी का कोई मैसेज आया तो उसको जवाब दिया और रख दिया। इंटरनेट को कंट्रोल में रखने का एक तरीका ये है कि आप पूरा दिन इंटरनेट ऑन न रखें।
پورا دن انٹرنیٹ آن نہ رکھو. جب ضرورت پڑی انٹرنیٹ آن کیا, 5-10 منٹ 15 منٹ جتنی دیر ضرورت تھی رکھا, پھر سے آف کر دیا. ایسا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ایسا کرنے میں آپ کے پیسے خرچ ہوتے, بلکہ پیسے بچتے. ایسا کرنے میں آپ کو کوئی پسینہ آ جاتا, بلکہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے. تو انٹرنیٹ کو کنٹرول میں لانا ہے. ایک طریقہ میں نے بتایا کہ جب ضرورت پڑے انٹرنیٹ چالو کیا, ضرورت پوری 5-10-15 منٹ بعد بند کر دینا. پورا دن انٹرنیٹ آن رکھنے کی یہ بدعت, یہ جناب جیو لے کر آئے ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس سے پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی پورا دن انٹرنیٹ آن رکھنے. اور ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں یہی حال ہے. اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں, ہم جماعت میں گئے تھے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شروع میں جن کا نام آتا, وہاں انٹرنیٹ مہنگا تھا. جیسا ہمارے یہاں پہلے تھا کہ 300 روپیہ میں 1 GB منٹ سے, ایسا مہنگا انٹرنیٹ. سب لوگ بن ہی رکھتے تھے, جب ضرورت ہوئی شروع کیا پھر بند کر دیا. یہ تو ہمارے یہاں جیو صاحب آئے, یہ بدعت لے کر آئے کہ فری کا انٹرنیٹ ہے رکھو, اور ہم نے رکھا, ایسا رکھا کہ عادت پڑ گئی. اب یہ ہے کہ مہینے کے 250 روپئے جائیں گے کہ مہینے کے 2500 روپئے جائیں گے, لیکن ہم کو انٹرنیٹ چاہیے نہ چاہیے. 2 روٹی کم کھائیں گے لیکن انٹرنیٹ کو بچا کے رکھیں گے. یہ پہلے ہم چھوٹے تھے تو ایسے نعرے لگتے تھے, آدھی روٹی کھائیں گے دیش کو بچائیں گے. اور ابھی کے نوجوان 2 روٹی کم کھائیں گے, انٹرنیٹ کو ہمیشہ آن رکھیں گے. انٹرنیٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس کو بند کرو, جب ضرورت پڑی شروع کیا پھر بند کرو. اتنا نہیں کر سکتے تو دوسرا اسٹیپ کہ 1 مہینے میں یا 15 دن میں یا اس سے زیادہ کر سکتے ہو تو ہفتے میں 1 دن نو موبائل ڈے. کیا نو موبائل ڈے, کہ 1 دن اپنا فون سوئچ آف کر کے رکھ دیں گے, بغیر موبائل کے آزادی کی زندگی جیئیں گے. ابھی ہم اس کی قید میں ہیں نا, موبائل رہی گیا تو اروما سرکل نے ٹرافک میں پہنچی گیا تو یہ پاچھوا کیا موبائل رہی گیا سی نام اگر نہیں چاہتا ہے, آتا ہے کہ نہیں آتا. ہفتے میں نہیں کر سکو تو 15 دن میں, نہیں تو مہینے میں 1 دن نو موبائل ڈے. اور آپ ایسا اپنے جاننے والوں کو بتا دیں گے ہمارا مہینہ میں ہر مہینہ نہیں 28 تاریخ جیسا نو موبائل ڈے ہو, یہ دن اپنا فون بند, کوئی ایمرجنسی ضرورت ہو تو ہمارا پپا کا نمبر سے اپنا فون کر لیتا. میں ایسا نہیں کر سکتا. اس میں آپ کو کون روکنے آتا؟ یہاں کے MLA آتے روکنے کے لیے, جو موبائل بند رکھے ہوگا تو جیل میں پوری طرح سے, ایسا کوئی کہنے آتا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ سے یہ لت اور ایڈکشن ختم ہوگی. پہلے مہینے میں 1 دن آپ نو موبائل ڈے کریں گے, اس کی وجہ سے جو آپ کو سکون محسوس ہوگا نا 15 دن پر آپ کریں گے, پھر ہفتے میں 1 دن کریں گے, آپ اٹھوڑیا میں 1 દિવસ تک رجا ہو جائے, موبائل نہیں رجا, બીજી બધું જવા દો, موبائل نہیں رجا, بہت مزہ ہو جائے, سکون نہیں زندگی. کر سکتے ایسا کر سکتے. تو اس لیے انٹرنیٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے تب شروع کرے پھر بند کر دے, اور مہینے میں ہفتے میں 1 دن نو موبائل دے دے, موبائل بغیر نہ جیو. اس کی وجہ سے یہ عادت جو پڑی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی, یہ کم ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کو جینے کا مزہ آئے گا. اور اس عادت کی وجہ سے جو بڑے نقصان جو یہاں کے سمجھدار طبقے نے ابھی بتائے, سوشل میڈیا کے بڑے خطرناک نقصانات جو یہاں کے ہی لوگوں نے بتائے, وہ سب نقصان سے آپ بچ جائیں. نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں, آپ سب نے بتایا, اور نقصان سے بچنا سمجھداری ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ صرف جائز استعمال ہو, کام کے لیے استعمال ہو, اور غلط استعمال جو ہو رہا ہے اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. لیکن میں نے کہا اور آپ سب نے مان لیا, اور صبح سے ہی یہاں سب فرشتے جیسا ماحول ہو گیا. ایسا ہوتا ہے جی, ایسا ہوتا تو پھر
اتنی محنت کر کے جماعت بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. خالی ایک بیان کرو اور 4 مہینے کی بیرون کی جماعتیں تیار ہوتا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا یا جو بھی فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ آ جائے کہ کوئی اور فتنہ آ جائے، بہت سارے فتنے آ چکے ہیں، بہت سارے آنے والے ہیں، خطرناک سے خطرناک فتنے آ جائے، ان سب میں آپ کے لیے پروٹیکشن بنا رہے گا، حفاظت کا ذریعہ بنا رہے گا، وہ ہے علماء اور بزرگوں سے تعلق. جی، بزرگوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے تعلق رکھیں گے تو آپ کو موقع سے یہ بتاتے رہیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کا نقصان ہے، یہ انٹرنیٹ کا نقصان ہے، اس کا اس طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ اپلیکیشن ناجائز آمدنی والی ہے، یہ اپلیکیشن جگار اور سٹے میں لگاتی ہے، یہ بری لت ہے، یہ گناہ ہے. یہ سب آپ کو موقع سے علماء کرام کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی رہبری ملتی رہے گی. لیکن اب تعلق ہی نہ رکھو تو کہاں سے ملے؟ تو اس لیے جیسے الگ الگ اپلیکیشنوں کا، الگ الگ چیزوں کا آپ سبسکرپشن لیتے ہیں نا، ایسے بزرگوں کے ساتھ تعلق کا آج آپ ایک کنیکشن جوڑ لیجیے. بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہمیشہ تعلق میں رہیں. ایسا نہیں کہ مول صاحب کا پڑھنا پڑے ہوں تو مول صاحب کا پڑھنا کوئی کروا نہیں دے گا، کوئی وستو میں جیوا نہیں دے گا، بدی وستو نات نہ کر دیا. ایسا نہیں ہے. علماء کرام کو فکر ہے کہ امت ترقی بھی کرے، لیکن امت ترقی کی چکر کے اندر تباہی کی گار میں گرے، اس کا بھی فکر ہے علماء. تو اس لیے علماء اور بزرگوں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے، مسجدوں کے ماحول کے ساتھ جڑے رہے. تو یہ فتنہ کیا، اس سے بھی بڑے فتنے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال آ جائے گا تو اپنی حفاظت ہو جائے گی. تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھائی. تو سیٹنگ میں جو فیچرز آتے ہیں اس میں آتا ہے. کون سے سیٹنگ میں آتا ہے؟ ڈیجیٹل ویلبینگ اینڈ پیرنٹنگ کنٹرول. جی، یہ سیٹنگ میں ہی ہوتا ہے، ڈیجیٹل ویلبینگ اینڈ پیرنٹنگ کنٹرول. پیرنٹل کنٹرولز بھی اچھی چیز ہے. آپ اپنے گھر میں بچوں اور عورتوں کے موبائل کی نگرانی رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو پیرنٹل کنٹرول یہ آپشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ کے بچے کیا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، کن چیزوں میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں فون میں، آپ کو پتہ لگے گا. آپ آفس میں بیٹھے تو بھی پتہ چلے گا، آپ سفر میں تو بھی پتہ چلے گا. اور آپ وہاں سے لاک کر دیں تو وہ اپلیکیشن نہیں کھلے گی ان کے فون میں. ایسے فیچرز بھی فون میں دیے جاتے ہیں، لیکن اپنے کو تو وہ تو نظر نہیں آتا. خالی لال اور کیسری کے اتنی مضبوط چاہیے. وہ پتہ نہ ہو تو جاننے والوں سے معلوم کر لینا. اگر وہ ایک صاحب نے بتایا تھا سب سے پہلے ڈیجیٹل ویلبینگ، ایسے نوجوان بھی ہے جو فون کے کونے سے واقف ہے. جی ٹھیک ہے، دعا کر لیں. درود شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. مولا کریم آج کی اس مجلس کو اپنے دربار میں بے انتہا قبول فرما. مولا کریم جس مقصد کے لیے مجلس رکھی گئی ہے اس میں ہمیں بھرپور کامیابی نصیب فرما، اس میں اخلاص اور للہیت عطا فرما. کریم مولا اس مجلس کا نتیجہ اور اثر ہمیں اپنی آنکھوں
آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما۔ کریم مولا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا فتنہ جو امت کے اندر بہت دور تک اور بہت اندر تک کریم مولا پھیل چکا ہے، اس کا ازالہ اور اس کا خاتمہ ہمارے لیے قریب و ناممکن ہے۔ کریم مولا ہمارے لیے تو یہ ناممکن ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کریم مولا اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے برے اثر سے، اس کے برے استعمال سے ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی، نوجوان بچیوں کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ کریم مولا حفاظت فرما، کریم مولا حفاظت فرما۔ کریم مولا شیطان کا ایک ایسا داؤ لگ گیا کہ نیکیاں ساری ختم ہو گئی اور گناہوں اور تباہی کا انبار ہمارے سر لگ گیا۔ گناہ میں گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، احساس ختم ہو گیا۔ کریم مولا گناہوں کی نفرت دلوں سے ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہمارے دل بالکل پتھر ہو گئے۔ اتنے خطرناک امت مسلمہ پر حالات یہ ہمارے آنکھ میں چار آنسو نہیں لا پاتے ہیں۔ کریم مولا اس فتنے کے اثر سے اور اس کے شر سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرما۔ نوجوانوں کی خاص طور سے حفاظت فرما۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا جو صحیح اور جائز استعمال ہے اور اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، ان کے فائدے سے کریم مولا ہمیں مستفید فرما، اس کا فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے اشاعت دین اور تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ذریعے سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کے خاتمے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے ذریعے سے دین متین کی محنت کے لیے جو عملہ چاہیے وہ عملہ ہمیں نصیب فرما۔ کریم مولا اس کے غلط استعمالوں سے، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے، چوری، لوٹ مار، کھسوٹ، فراڈ اور ہر قسم کی اللہ برائیوں سے، جوئے اور سٹے اور اس کی عادتوں سے کریم مولا حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح فکر نصیب فرما، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو، ان کی طاقتوں کو کریم مولا ان کے دن رات کو، ان کے اوقات کو دین متین کے فروغ کے لیے قبول فرما، ان کو اس کا فکر نصیب فرما، اس کا احساس نصیب فرما، اس کے لیے ہر شہر میں ماحول سازگار فرما۔ کریم مولا اس کی نگرانی کرنے والے علماء اور ذمہ داران ہر شہر میں ہمیں نصیب فرما۔ کریم مولا اس حوالے سے امت میں جو بدیہ پھیل رہی ہے، اللہ ان کا پھیلنا ختم فرما، اس کا پھیلنا بند فرما۔ اس کی وجہ سے جو ارتداد آ رہا ہے، اس ارتداد سے کریم مولا ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ جو اللہ کریم مولا جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں واپس آنا نصیب فرما۔ کریم مولا آپ تو بڑے رحیم ہیں، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ واپس دین حق کی طرف آ جائے، واپس یہ جنت والے راستے کی طرف آ جائے۔ کریم مولا انہیں واپس آنا نصیب فرما، ان کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو ختم فرما، ان کے ذہنوں کو دین اور احکام دین سے مطمئن فرما، مطمئن فرما۔ کریم مولا ہمیں بھی شریعت کے احکام پر اطمینان قلبی اور شرح صدر نصیب فرما، شرح صدر نصیب فرما۔ شکوک و شبہات سے اور اس کے ذرات سے کریم مولا ہم تمام کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ یہ مجلس جن لوگوں نے منعقد کی ہے، ان کے اللہ ان کو بہترین بدلہ عنایت فرما، ان کے خیر کے کاموں میں استعمال ہونے کے جذبے کو قبول فرما، اور ہر مرتبہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ان کو استعمال فرما۔ ان کے دن رات کو، ان کے جان و مال کو، ان کی صلاحیتوں کو اعلائے کلمت الحق کی خاطر قبول فرما، اور ان کو بہترین بدلہ عنایت فرما۔ دنیا آخرت میں ان کے تمام مسائل کو حل فرما۔ کریم مولا ان کے لیے دنیا میں خیر اور کامیابی کا اور آخرت میں اس کو اللہ نجات کا ذریعہ بنا۔ کریم مولا نجات کا ذریعہ بنا۔ اصلاحی مجلس
اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہونے والی تمام فکروں کو قبول فرما، محنتوں کو قبول فرما، اس کا نتیجہ کریم مولا ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما۔ کریم مولا ہم کمزور ہیں، محنت ہونے کے بعد نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمتیں کم پڑ جاتی ہیں، اور کریم مولا شیطان اور وساوس ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ کریم مولا ہم کمزوروں کے حال پر رحم فرما، ہونے والی محنتوں کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ اس پروگرام کو اور اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے فکریں کی ہیں، ان تمام کو کریم مولا اس کے ذریعے سے جتنے خیر پھیلے گی اس خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور اس خیر کے ذرے کی آبیاری فرما، اور اس پورے شہر کے لیے، پورے علاقے کے لیے خیر پھیلنے کا اسے ذریعہ بنا۔ شر اور ظلم سے، کفر و شرک سے، بدعات اور رسومات سے کریم مولا اس شہر کی، اس علاقے کی، یہاں کے لوگوں کی پوری حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما۔ اس مجلس میں جو لوگ قربانیاں دے کر حاضر ہوئے ہیں، وقت لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ کریم مولا انہیں ہر قسم کی خیر عطا فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔